یار ساجد بھائی پرابلم یہ ہے کہ جوز کے ساتھ جو نفرت چل رہی ہے اسلام کے اندر اس کا کوئی لیول ہی نہیں ہے. انہیرنٹ نفرت ہے اسلام کے اندر جوز کے اگینسٹ. انہیرنٹ کلاسیکل انہیرنٹ نفرت ہے. اگر آپ ہسٹری کو بھی دیتے ساجد بھائی تو جی مدینہ میں 7 ڈیفرنٹ ٹرائب تھے ساجد بھائی ہوں جوز کے، جس کو محمد نے مدینہ سے بعد میں نکالا اور پھر ان کے اوپر اٹیک کر کے ان سب کو قتل کیا. رائٹ؟ یا اور وہ کون تھی؟ صفیہ بنت حیہ تھی نا جوئس کی، وہ ہاں کوئین. صفیہ بنت حی. ہائی. اس سے جوس کا سونا لینے کے لیے اس کے خاوند کو کس طریقے سے ٹارچر کیا، اس کے اوپر ساحل بھائی نے سٹریم بنائی ہوئی ہے. تو اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور سیرت النبی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے زیادہ ایویڈنٹ کوئی چیز نہیں ملتی کہ جوس سے نفرت ایون مشرکین سے بھی زیادہ ہے. اور اتنی زیادہ ہے کیونکہ محمد نے جوس کو یوز کرنا تھا اپنا نبی بننے کے لیے، اور جوز نے محمد کا ساتھ نہیں دیا، اور جوز نے کہا کہ تورا کے مطابق تو نبی ثابت نہیں ہوتا. تو محمد نے جوز سے ایسی نفرت کی، ایسی نفرت کی، ایسی نفرت کی کہ ایک بھی جو کو اس علاقے میں رہنے نہیں دیا، صرف اس وجہ سے کہ جوز نے پروف کیا تورا کے تھرو کہ تو نبی نہیں ہو سکتا. پھر آپ کے پاس چند ایک حدیثیں آتی ہیں جن میں جوز کو محمد دکھاتا ہے، اوئے ہوئے او جوز نے کہا ہاں ہاں تو ہی نبی ہے. جوز نے آ کے پوچھا محمد 4 سوالوں کے جواب دے دے. محمد اگر تو 4 سوالوں کے جواب دے دے گا تو نبی ہوئے گا. محمد سے 4 سوال کیے، محمد نے کہا صبر کرو، صبر کیا. جبرائیل آیا، جبرائیل نے محمد کو جواب دیے، انہوں نے کہا سوال کے جواب دو، جو محمد نے سوال کے جواب دیے. جوز نے کہا واللہ حبیبی اس سوال کا جواب صرف اور صرف اللہ یا اس کے نبی کو ہی پتا ہو سکتا ہے، تو نے صحیح جواب دیا ہے، تھینک یو سو ویری مچ، تو نبی ہے. ابے ڈنگر، اگر صرف اللہ اس کے نبی کو بتا تو نبی ہے نہیں، تیرے کو کیسے پتا کہ اس کا جواب محمد نے صحیح دیا یا خراب دیا ہے؟ اگر اس کا جواب صرف اللہ اور اس کے نبی کو ہی پتا ہو سکتا ہے تو تو نے جواب لے کے یہ کیسے ویریفائی کیا کہ یہ جواب صحیح ہے؟ میں پوچھتا ہوں ہیلو ساجد، دنیا کا ڈائیا میٹر کیا ہے؟ ساجد کہتا ہے 50 ملین 600 بلین 3000 پلس اس کے اوپر 20 بھی انچز. میں کہتا ہوں واللہ حبیبی اس کا جواب صرف اللہ اور اس کے نبی کو ہی پتا ہو سکتا ہے. تم نے 70 جواب دیے. ابے میں نے میئر کیا تھا، میں نے میئر کیا تھا جو مجھے پتا ہے. اگر اس کا جواب صرف اللہ اور اس کے نبی کو ہی پتا ہو سکتا ہے تو میرے کو کیسے پتا ہے؟ لو جی، اس ٹائپ کی آپ کو حدیثیں ملیں گی کہ جوز نے محمد کو نبی مانا اور بعد میں محمد کے خلاف ہو گئے. ان ریالٹی اگر دیکھا جائے تو جوز نے کبھی محمد کو نبی مانا ہی نہیں. جوز کے ساتھ انہیرنٹ نفرت صرف اسی وجہ سے ہے کیونکہ آپ کو تورا میں کہیں پہ بھی یہ نظر نہیں آتا کہ جوز اپنے انبیاء کو ڈائریکٹ ریجیکٹ کر دیں. یو ول ناٹ بی ایبل ٹو فائنڈ دیٹ. ان ریالٹی اگر آپ دیکھیں تو جوز اپنے انبیاء کو مانتے تھے. جوز نے اگر جیسس کرائسٹ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے تو وہ اسی وجہ سے کھڑے ہوئے تھے کہ جیسس کرائسٹ claimed to be God incarnated. کرائسٹ نے کلیم کیا تھا to be God incarnated، اور انہوں نے اس چیز کے اوپر اعتراض کیا تھا، نبی کے اوپر نہیں. کرائسٹ نے سابت والے دن کام کیے، کس قسم کے کام کیے؟ ہیلنگز کی. جوز نے اعتراض کیا کہ تم نے سابت والے دن ہیلنگز کیسے کر دی؟ یہ سابت ہے. کرائسٹ said Sabbath is made for men are not made for Sabbath.
سبت انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے, انسان سبت کے لیے نہیں. اللہ نے پھر اس کو ریورس کر دیا, انسان سبت کے لیے بنائے, انسان سبت کے لیے بنا, سبت انسانوں کے لیے بنا تاکہ انسان ریسٹ کر سکے ایک دن. This is how things were differentiated. That's the reality. کیونکہ مسلمان کبھی بھی اپنے قرآن کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھتے. جن لوگوں نے اس سٹریم کے خلاف سٹریمز ریبٹل بنانے ہیں, میں ان کو کہوں گا کہ سٹریم ریبٹل بنانے کی بجائے آ جائیں ریفرنس کے ساتھ, ڈیٹا کے ساتھ, اور ہمیں یہاں پہ غلط ثابت کریں. مجھے آپ کو بتایا آج کہ قرآن میں کسی بھی جگہ کے اوپر آپ کو لفظ فلسطین نہیں ملتا, اور اگر وہ نہیں ملتا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا قرآن فلسطین کے لوگوں کو کس طریقے سے ڈیل کرتا ہے. تو وہ جب ہم نے دیکھا تو ہمیں نظر آیا کہ داؤد نے فلسطینیوں کے ساتھ لڑائی کی, اور وہاں پہ بھی ہمیں فلسطین کا پتہ نہیں لگتا. کیوں؟ کیونکہ داؤد نے جس کے ساتھ لڑائی کی, جالوت کے ساتھ, وہ گلایت تھا, اور گلایت فلسطینی تھا. یہ ہمیں کہاں سے پتہ لگتا ہے؟ یہ ہمیں پتہ لگتا ہے جوئش تورا سے. اگر ہم دیکھتے ہیں تو جیروسلم میں جو مسجد اقصی بنتی ہے وہ بنتی ہے مچ لیٹر ان دا گیم. ہمارے ساتھ ایک شخص آیا تھا جو کہ نام کے اوپر گیم ڈالنا چاہ رہا تھا, اور نام کے اوپر گیم ڈالتے ڈالتے پتہ نہیں اس کی کیا گیم بجی کہ میں اس کا جواب ہی نہیں دے سکا, اس نے ٹاپک کسی اور جگہ لے گیا. پرابلم ہمارے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں وہ ایک بات شروع کرتے ہیں, اسے ختم کرتے کرتے دوسری شروع کر دیتے ہیں, اور وہ پہلی بات جو ہے نا وہ بیچ میں رہ جاتی ہے. میں ہزار دفعہ لوگوں کو کہہ کے تھک گیا ہوں کہ بھائی ایک سٹیٹمنٹ دے کے رک جایا کریں. تو وہ کوئی سٹیٹمنٹ دے رہا تھا کہ جی پہلے نام کچھ اور ہو بعد میں نام کچھ اور ہو تو کیا فرق پڑتا ہے. بھائی اگر آپ حضرت سلیمان کے ٹیمپل کو مسجد الاقصی بنانا چاہ رہے تھے تو بھائی قرآن کے اندر سلیمان کا ٹیمپل جو ہے اس کو کہیں پہ بھی مسجد نہیں کہا گیا, اس کو کہیں پہ بھی مسجد نہیں کہا گیا. اور بلکہ سلمان کے ٹیمپل کے اندر جنہوں نے کیا کیا, انہوں نے تو آئیڈلز بنائے تھے, تماثیل بنائے تھے, اور اسلام کے مطابق تماثیل بنانا حرام ہے, بت بنانا حرام ہے, اور حضرت سلمان نے آئیڈلز بنائے تھے. تو بیسیکلی وہ مسجد نہیں ہو سکتی جس کے اندر آئیڈلز پڑے ہوں, اور اگر وہ مسجد نہیں ہو سکتی تو مسجد اقصی کیسے ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے بائی دا وے یہ چیز قرآن چیپٹر نمبر 34 کی آیت نمبر 13 کے اندر ہے, اگر کسی نے پڑھنا ہے تو. اسی طریقے سے اگر ہم آگے چلتے ہیں تو محمد صاحب نے سب سے پہلے مسجد الاقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی, لہذا وہ مسلمانوں کی سو کالڈ ہولی سائٹ ہو گئی. لیکن یہاں پہ ایک اور پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ اگر ابراہیم نے مقام ابراہیم بنایا اور مکہ کے اندر یہ والی مسجد بنائی جس کو آپ مکہ مکرمہ کی مسجد کہتے ہیں, یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کو, قبلہ, تو پھر محمد کو کبھی بھی مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے تھی. تو اوور آل اس پوری چیز میں ایک گیم ہے. پھر یہودیوں سے نفرت, ابھی آپ کو میں نے مختلف آیات دکھائیں یہودیوں سے نفرت کے اوپر کانٹیکس بھی دکھایا. قرآن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7, قرآن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 12 to 13, قرآن چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 96, قرآن چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 65 to 66, and قرآن چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 61, and قرآن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 60. جوز کے اوپر اللہ کی لعنت دی گئی ہے, جوز کے اوپر جوز کو ذلیل و خوار کہا گیا ہے, ان کو برا, بدتر, بندر اور سور کہا گیا. تو لہذا جوئش ایریا کو کیسے اسٹیبلش ہونے دیں, مسلمانوں کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ اسٹیبلش نہ ہونے دیں. دس از واٹ ہیپن. میں نے بہت دفعہ یہ پہلے بھی دکھائی ہوئی ہے لیکن اب فائنلی ٹائم دکھا رہا ہوں.
ذرا فون کو دیکھنا شروع کر دیں, ٹرانسلیشن سامنے ہے. حتى ولو أعادوا إلينا فلسطين لأنهم كفار. لو أن اليهود تركوا لنا فلسطين خلاص يبقوا حبايبنا؟ لا طبعا. اگر فلسطین سارا کا سارا مسلمانوں کا بھی ہو جائے تو کیا ہم جو سے نفرت کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں, بالکل نہیں. عمرهم ما هيبقوا حبايبنا إطلاقا. کبھی بھی نہیں, ہم کبھی بھی ان سے محبت نہیں کر سکتے. عقيدتك في اليهود واحد انهم كفار، اثنين انهم اعداء، مش اعداء عشان يحتلوا فلسطين. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے دشمن ہیں, اس وجہ سے نہیں کہ فلسطین کے اوپر قابض ہیں, بلکہ وانما هم اعداء ولو لم يحتلوا شيئا. وہ ہمارے کھلے دشمن ہیں, چاہے وہ کسی جگہ پہ قبضہ کریں یا نہ کریں. بس یہودی ہمارے کھلے دشمن ہیں. یہ ہمارے اسلامک عربک اسکالر کہہ رہے ہیں. ایک اور اسکالر کی بات سن لیں. واحنا كراهيتنا او كرهنا لليهود, ہماری جو یہودیوں کے خلاف کراہیت ہے, کراہیت, ہیٹریٹ سے بھی ایکسٹریم ہیٹریٹ. کراہیت کس سے ہوتی ہے؟ ٹٹی کو دیکھ کے اسے کراہیت ہوتی ہے کہ اسے ہاتھ لگانا, کراہیت آتی ہے. چھپکلی گندی سی پوائزنس, اس کو دیکھ کے آپ کو کراہیت آتی ہے, وہ والی. ہماری کراہیت, ہیٹریڈ جوز کے لیے, وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. من منطلق عقيدة. القرآن هو اللي بيدعونا ان احنا نكرههم. قرآن کہتا ہے کہ جوز سے کراہیت کرو, یہ ہمارا عقیدہ ہے, اور قرآن کہتا ہے کہ جوز سے کراہیت کرو. وما نحبهمش. هؤلاء يعانوا من حالة نفسية مضطربة والله مش أنا الذي. جوز جو ہیں وہ دماغی طور پہ پاگل ہیں, پاگل ہیں, پاگل ہیں, پاگل ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, القرآن الكريم قرآن کہہ رہا. وصفهم بأنهم لا يوجد لهم مثيل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. يهلك هيك قرفة ناس لا عندهم لا دين ولا مبدأ ولا ضمير ولا. أنا أستنكر ممن يؤمن بالتطبيع معهم, ممن يؤمن بالجلوس معهم, ممن يؤمن أن هؤلاء بشر ليسوا بشر. یہ جو جوز ہیں یار, ان کی جو ہے نا باتیں سن کے بھی ہنسی آتی ہے. یہ ہمارے دشمن ہیں, ان کے اندر نہ تو نفس ہے, ان کے اندر نہ یہ ہے, ان کے اندر نہ وہ ہے, بلکہ یہ تو انسان بھی نہیں ہے. لا بشر, یہ تو انسان بھی نہیں ہے. آگے دیکھتے ہیں تھوڑا سا. بشر وليسوا أناس. اور یہ ہماری ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں. جی جی ایک سیکنڈ یہ ٹیکنالوجی یہودیوں کی ہے. ہاں ایک سیکنڈ, لیٹس فنش دس, پھر آپ تک چلتا ہوں. ليسوا بشر وليسوا أناس وليسوا لا بذوات دين. ان کی کوئی کانشیس بھی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی مورلز بھی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی دین بھی نہیں ہے. یہ تو میں مار دو ان کو, یہ انسان ہی نہیں ہے. ولا ضمير ولا أخلاق. هؤلاء هم اليهود باختصار. چھوٹے سے طریقے سے اگر بتاؤں تو یہودیوں کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے. وإن لنا عندهم نحن المسلمين لثأرا. ہر مسلمان کے خون میں یہ ہے کہ اس نے لڑائی کرنی ہے, وینجنس لینی ہے. لا والله لن ينقضي إلا باستئصالهم بإذن الله تعالى. اللہ کے اذن کے ساتھ, اللہ کی پرمیشن کے ساتھ, کہ ہم تب تک نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم ان کو صفحہ ہستی سے ختم نہیں کر دیں گے. میں نہیں کہہ رہا بھائی, یہ ہمارے اسلامک اسکالرز کہہ رہے ہیں. أعداء المسلمين بعد إبليس هم اليهود. ابلیس کے بعد مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے. من الذي قال ذلك؟ کس نے کہا یہ بات؟ یہ بات کس نے کہی ہے؟ اللہ نے. بارے اللہ.
کیا کریں گے میرا جی سر جی مسٹر جو بھائی سر؟ کیا ایک لگ رہا ہے منٹ سر ذرا آپ کو اپنا دیکھ کے؟ ایک وہ اپنا اس کا وہ چارٹر جو ہے نا کیا بولتے ہیں، ایک منٹ ذرا اس کا چارٹر، حماس کا چارٹر اور دکھا دیتے ہیں، ایک منٹ کے لیے سر، شیئر کریں جسٹ شیئر کریں. 1 سیکنڈ. حماس کا چارٹر دیکھیں گے نا تو جو یہ ہیٹریٹ آپ نے جو دکھائی ہے نا، یہی کہ یہی ہیٹریٹ اس میں بھی ہے. دیکھیے گا، ہم دکھاتے دکھائیے ہیں سر. 1 منٹ کے اندر. یہ سر اسکرین یہ آپ پہ آ دیکھیے گئی. گا، یہ دیکھیے گا، دا حماس چارٹر 1988. اس کے شروع میں ہی اگر اپن پڑھیں گے تو یہودیوں کے لیے دا کانفلکٹ with Israel is religious and political. The Palestinian problem is a religious, political, Muslim problem, and the conflict with Israel is between Muslim and the Jewish infidels. جی All Palestine is Muslim land, and no one has right to give it up. The land of Palestine is sacred Muslim land, and no one, including Arab rulers, has the authority to give up any of it. The importance of jihad, the holy war, as the main means for the Islamic resistant movement Hamas to achieve the goals. اب بتائیے گا، یہ انہوں سر نے میں کیا بتاؤں، صرف آپ نے جب جو ابھی اسکالرز نے بولا آپ نے اس کو چارٹر میں دکھا دیے. ہاں بالکل بالکل بالکل. دیکھیے جیسے جو کرنٹلی جو وہاں پر فلسطین کے اندر یا اپن اسرائیل کے لیے، ہم اسرائیل اور وہ جو ڈسپیوٹڈ ایریا وہاں پہ جو انہیبیٹنٹس ہے، جو رہائشی لوگوں نے، وہ ان کا جو وہاں پہ رہائشی جو ہے، وہ رہائش جو ہے اس کو ڈیفائن کرنے کا طریقہ صرف کیا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں ہے کیا؟ یعنی کہ اگر ہسٹوریکلی جو ہے وہ یہاں کے انہیبیٹنٹ نہیں ہے تو کرنٹلی کیا ان کو وہاں سے بے دخل کیا جائے؟ نہیں سر بالکل نہیں کیا جائے. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں 1947 کے چارٹر میں، جس طرح 1947 میں انڈیا اور پاکستان دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا نا. جی جی. اسی طرح 1946-7 کے چارٹر میں، جو کہ میں نے آپ کو پریزنٹیشن میں دکھایا، اس لینڈ کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا. ایک حصہ کہلایا فلسطین، ایک حصہ کہلایا اسرائیل. ٹھیک ہو گیا. اب جی آپ جس طرح پاکستان میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ انڈیا میں کیا مسلمانوں کو جینے کا حق نہیں ہے. بالکل ہے، they can live there. اسرائیل کے اندر مسلمان رہتے تھے. اسرائیل کے اندر کچھ لوگوں نے مائگریشن کیا اور فلسطین والے ایریا کے اندر چلے گئے، لیکن کچھ لوگوں نے مائگریشن نہیں کیا، وہ فلسطین والے ایریا کے اندر نہیں گئے. ٹھیک ہے، تو اب وہ دو حصے بن گئے. اب آپ کا فرض کیا بنتا ہے کہ جو دو حصے بن گئے ہیں، آپ ان دو حصوں میں پورے طریقے سے رہیں، جس طرح پاکستان میں پاکستانی رہ رہے ہیں اور ادھر انڈینز رہ رہے ہیں. اب انڈینز کے اندر مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی جی. ہے نا. ہاں ہاں. اسی طرح پاکستان کے اندر ہندوز ہیں نا. ہاں بالکل. اب آپ میری پریزنٹیشن والی جگہ پہ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کے بعد مزید چیزیں کیا آئیں. اگر آپ کو میری پریزنٹیشن یاد ہو، میں دوبارہ سے تھوڑی سی دکھا دیتا ہوں. جب یہ والی گیم شروع ہوئی اور یہ اسٹیٹ بنی 1947 کے اندر، اور جوئش اسٹیٹ اور اسرائیلی اسٹیٹ بنی، تو اس کے بعد انہوں نے آگے سے کرنا شروع کیا. عربز نے ڈینائی کر دیا اس اسٹیٹ ڈویژن کو. ٹھیک ہے، اگر ہاں ہاں اسٹیٹ بالکل. ڈویژن کی پوری پاسداری کی جاتی، جیسے انڈیا اور پاکستان پاسداری کرتے رہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہ ہوتا. لیکن عربز نے ڈکلائن کیا، اور یہاں پہ سیریا، عراق، جارڈن، ایجپٹ، لبنان نے مل کے 1948 کے اندر تنظیمیں بنائی اور لڑائی کرنا شروع کی 1949 کے اندر. اور نیچے والے پارٹ کو ایجپٹ نے قبضہ کیا اور اوپر والے پارٹ کو جارڈن نے قبضہ کیا. یہ آپ کو یلو اور اورنج کلر سے نظر آ رہا ہے کس حصے کو کس نے قبضہ کیا. یہاں سے پھر اسرائیل نے ریٹیلیٹ کرنا شروع کیا اور واپس لیا. کیونکہ دیکھیں اب یہ سمپل سی بات ہے، پاکستان نے 1971 کے اندر حملہ کیا، اور کیا ہوا ایونچولی؟ ایسٹ پاکستان سیپریٹ ہو گیا. انڈیا کا پارٹ نہیں بنا لیکن سیپریٹ ہو گیا نا. یہاں پہ انہوں نے ہاں اس کو اپنا پارٹ بنایا. فرق صرف یہ ہے، انڈیا نے کیا کیا غلطی کہ اس کو سیپریٹ کر دیا. یہاں پہ انہوں نے غلطی نہیں کی. انہوں نے جو حصہ جب دوبارہ واپس کھینچا لڑائی کر کے، انہوں نے اس کو پارٹ بنایا.
اب اس کے بعد بھی پیس اکارڈ چلے, سارے کچھ ہوئے, وہ کہہ رہے ہیں یار اپنے لینڈ میں رہو نا یار. پیس اکارڈ ہو گیا ہے, لینڈ ڈویژن ہو گئی ہے, ملک بن گئے. 1947 میں برٹش اکوپائی جب یہاں سے نکلا, ڈویژن ہو گئی, لائن ہو گئی, بارڈرز بن گئے, لیو ان دوز. نہیں رہتے, لڑائیاں کرتے رہے. تو اگر آپ 2 آورز کے بعد میری سٹریم دیکھیں گے تو میں نے یہ جو اس کے بعد کی آج یہ ساری کی ساری دکھائیں گے کیوں لڑائیاں ہوتی رہیں, یہ اس کی وجہ سے ہے. ان ریالٹی اگر دیکھا جائے تو یہ اس کی وجہ سے نہیں ہے جو آپ بول رہے ہیں. رہنا نہ رہنا یہ ایک سیپریٹ چیز بن گئی. سمجھ لگی آپ کو؟ جی جی. یہ تو ان ادر ورڈز آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ اگر اسٹیٹس کو مینٹین رہتا ہے جو چارٹر کا, ان دیٹ کیس جو ہے پیس ول بی اسٹیبلش ان دی ایریا. یہ بالکل ویسے ہی جیسے انڈیا اور پاکستان بن کے رہتے ہیں سکون سے. مثلا انڈیا اور پاکستان سکون سے ہی رہ رہے ہیں آلموسٹ. 1965 میں لڑائی ہوئی, 71 میں لڑائی ہوئی, اس کے اوپر بارڈر پہ تھوڑی تھوڑی کبھی کبھی جھڑپیں ہو جاتی ہیں. سکون نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے, لیکن ایک میسو لیول پہ نہیں ہوئی. رائٹ, اب میسو لیول پہ اگر پاکستان اور انڈیا لڑائی کر لے تو کیا ہوگا؟ یا تو انڈیا پاکستان کو کوئی حصہ لے لے گا یا پاکستان انڈیا کو کوئی حصہ لے لے گا. دونوں میں سے ایک کام تو ہوگا. پروبیبلٹی یہی ہے کہ انڈیا زیادہ حصہ لے لے گا, کیونکہ انڈیا کے پاس مین پاور بھی زیادہ ہے, فوج بھی زیادہ ہے, ہتھیار بھی زیادہ ہیں, لینڈ بھی زیادہ ہے. تو پروبیبلٹی یہی ہوگی کہ انڈیا جیتے گا. لیکن یہاں پہ مسلسل لڑائی ہو رہی ہے, اور خالی یہ نہیں کہ فلسطین لڑ رہا ہے, آپ نے دیکھا کہ 8 ارد گرد کی کنٹریاں مل کے لڑ رہی ہیں. ہاں بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اب کیا ہوگا؟ اسرائیل پھر ایڈم میں جیسے میں ایک چیز بتا تھا, چارٹر کے حساب سے جو فلسطینیز کو جو 47 میں جو 46 47 میں ان کو آٹونومی گرانٹیڈ کی گئی تھی کہ سوورنٹی گرانٹیڈ کی گئی تھی؟ اسٹیٹس بنا دی نا, 2 اسٹیٹس بنا دی نا. دیکھو تو اٹانومس اسٹیٹ بنائی نا 2, فلسطین ہاں اور اسرائیل, 2 اٹانومس اسٹیٹس بنا دی گئی. اب تو بات یہ ہے ایڈم میں کہ پھر آپ مسئلہ اسٹیٹس کی پاسداری نہیں نہ کر رہے. اچھا دیکھیں اسٹیٹس کی پاسداری نہیں کرنا تو پھر آپ کا کام ہے نا. جب لینڈز بنا دی گئے, بارڈر بنا دی گئے, تو اس کی پاسداری کرنا کس کا کام ہے؟ سر ایک اب منٹ کے لیے میں بولوں, ہم بول سکتے ہیں سر آدھا منٹ کے لیے؟ جی سر بولیے. ہاں دیکھیے گا, دا لیگ آف نیشنز نے دونوں کے لیے 14 مئی کی بات ہے یہ, ان کو یہ دے دیا مینڈیٹ کہ بھائی 44% جگہ جو ہے وہ یہودیوں کو ملے گی اور 56% جو ہے نا وہ عربوں کو ملے گی. اور یہ ان کا لیگ آف نیشن سے ڈیسائیڈ کر کے دے دیا یہ پرپوزل. یہودیوں نے بولا کہ جو ہمیں مل رہا ہے ایگریڈ. انفیکٹ وہ پورا ٹرانس جارڈن کی بات ہو رہی تھی, لیکن وہ وہاں کے جو مفتی علامینی کون تھے وہ بیچ میں آ گئے. 1925 سے انہوں نے اسٹرگل کیا تو وہ پوری جگہ وہ ٹرانس جارڈینین اور یہ جو ٹرانس جارڈن ہاشمونیم یہ الگ چلا گیا, وہ فلسطین وہ الگ ہو گئے, نہیں تو ہم لوگوں کو زیادہ جگہ ملنے والی تھی. یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے جو بھی ہمیں مل رہا ہے ہم دیتے ہیں. عربوں نے کہا نہیں ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. اور جیسے ہی 14 مئی کی نائٹ میں انگلش لوگوں نے اسرائیل چھوڑا, وہ ان کو ایک آئیڈیا تھا کہ یہ اٹیک کرنے والے ہیں. انہوں نے اسرائیل کے 3-4 گروپ تھے جو لڑنے والے, ان کے جو ماسٹر تھے, جو ٹاپ موسٹ مین تھے, ان کو بول کے ایک 1159 1158 پہ یہ بول کے چلے گئے وہ لوگ کہ ناؤ یو ہیو ٹو فائٹ اے وار. اور ایگزیکٹلی 1-2 منٹ کے بعد انہوں نے اٹیک کر دیا, اور اس وار کو وار آف انڈیپینڈنس مانا جاتا ہے. اس میں اسرائیل نے جگہ مطلب کافی جیت لیا, 44 کی جگہ سم تھنگ لائک 64. تو یہ ہے وہ, انہوں نے مانا نہیں, یہودیوں نے مان لیا. تو یہ ہے چھوٹی سی کہانی. یہاں پہ انہوں نے گرم گیم اس وجہ سے کھیل لی کہ ارد گرد کی 5 عرب کنٹریز نے ان کا ساتھ دیا, وہ گرم گیم کھیل لی. ان کو لگا تھا کہ 5 عرب کنٹریز ہمارے ساتھ ہیں, ہم اسرائیل کے اوپر حاوی ہو جائیں گے. مگر اسرائیل تو پھر اسرائیل ہے, ان کے اوپر ان کے لینڈ میں تو کوئی حاوی نہیں ہو سکا آج تک. 3000 سال کی ہسٹری میں نے آپ کو دکھا دی ہے, 5000 سال کی جی ہسٹری میں نے جی آپ کو دکھا دی ہے. ابراہیم اور آئزک کے زمانے سے لے کے اب تک اتنی لڑائیاں ہوئی ہیں اس لینڈ کے اوپر, لیکن ان کے لینڈ کے اوپر بیٹھ کے ان کے اوپر حاوی کوئی نہیں ہو سکا. اور جب حاوی ہوئے وہ آپ بالکل نے دیکھ لیا صحیح. کس وقت ہوئے. تو یہ ایک سیپریٹ چیز ہے آل ٹوگیدر. اور
مگر this is what it is. I think your question is answered, right? کہ 44% ٹیریٹری جو ہے دیٹ واز allotted to Jews and rest was allotted to Arabs. تو اس سے اور کلیئر ہو گیا. جوز نے کسی بھی جگہ پہ صرف دیکھ لیں, آپ کو ابھی قرآن کی آیتیں دکھائی ہیں, جوز نے محمد کو کہاں ایکسیپٹ کیا ہے؟ جوز نے کئی دفعہ محمد کو کہا کہ اگر تم نبی ہو تو ہمیں معجزے کر کے دکھاؤ, موسیٰ نے جیسے معجزے کیے یا دوسرے نبیوں نے جیسے معجزے کیے. جوز تو ویٹ کرتے رہے کہ محمد معجزہ کر کے دکھائے تاکہ اس کو نبی مانے. تو جوز کے تو ہر نبی نے معجزے کیے, اگر وہ معجزوں سے تو ماننا تھا یا پروفیسی سے ماننا تھا. دو چیزیں جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا ڈیوٹرانومی 18, 19, 20, 21 اور so on, so on, کہ ایک نبی کو جاننے کے لیے جوئش ٹریڈیشن کے اندر یہ ہے کہ وہ پروفیسی دے گا, پروفیٹک ورڈ دے گا, اور وہ پروفیٹک ورڈ پورا ہوئے گا. اگر وہ پورا ہوئے گا تو ہم اسے مانیں گے. نمبر دوسری بات, اس کے پاس کوئی نہ کوئی معجزہ ہوئے گا. محمد کے پاس نہ معجزے تھے نہ پروفیٹک ورڈ تھے, تو بھائی اس کو نبی کیسے مان لیں؟ پلس اس کو تورا کا نہیں پتا تھا. جس نبی کو تورا کا نہیں پتا تو اس کا مطلب ہے سیم گاڈ سے ہی آیا نہیں ہے, تو بات ختم ہو گئی. جوز نے کبھی بھی محمد کو ایک نبی ایکسپٹ نہیں کیا تھا. ہاں شروع میں جوز نے کہا تھا ہو سکتا ہے یہ نبی ہو, تبھی تو مدینہ جا کے محمد کو ہمیشہ ساتھی مل گئے تھے. وہ لانتے بھیج رہے ہیں ایڈم کے اوپر. بھائی لانتے تو آپ اور کہ اللہ اور سارے کے سارے بھیجتا رہے ہیں, اللہ اور تمام مسلمین بھیجتے ہیں, لانتوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو میں نے دکھایا, جو میں نے بتایا, اس کو ریجیکٹ کر کے دکھائے نا. لانتے بیچتے رہے, لانتوں سے کیا فرق پڑے گا؟ لانتوں سے تو امب فرق نہیں پڑتا. پورے یہودیوں کے اوپر قرآن لانتوں سے بھرا پڑا ہے, اور یہودیوں نے آپ کے تمام مسلمانوں کو کی بینڈ بجا کے اپنا اسرائیل واپس لے لیا, اور آپ لوگ کچھ پٹ بھی نہیں سکے. تو ان لانتوں سے کیا ہوگا؟ امب. آپ کا ذاکر نائک کتوں کی طرح بھونک رہا ہے کہ تمام مسلمانوں کو دعائیں کرنی چاہیے مسجدوں میں جا کے سجدے میں گر کے کہ اللہ فلسطین کو وجے دے. امب. تو بھائی آپ لانتے بھی بیچتے رہے امب, اور آپ دعائیں بھی کرتے رہے امب. اللہ میں کوئی طاقت ہوگی تو کچھ کر سکے گا نا بیچارہ. مسلمانوں نے, محمد نے جروسلم کے اوپر نماز پڑھی. محمد کے مرنے کے بعد سب سے پہلی جس چیز پہ قبضہ کیا تھا وہ جروسلم ہی تھا, تاکہ وہاں پہ مسجد اقصیٰ بنا سکے. وہاں پہ مسلمان وہاں پہ پہنچے. مسلمان جب وہاں پہ پہنچے, انہوں نے وہاں پہ پھر رہائش اختیار کی, ہولی سٹی ہے. اس کے بعد اس کے اوپر لڑائیاں ہوتی رہیں انٹل دی اوٹمن ایمپائر. اوٹمن ایمپائر نے 16ویں صدی کے اندر فائنلی جا کے اس کو فلی آکوپائی کیا تھا. اس سے پہلے اس کے اوپر مسلسل لڑائیاں ہوتی رہیں. 11ویں سینچری میں سب سے زیادہ لڑائیاں, خون ریز لڑائیاں ہوئیں کروسیڈرز ورسز مسلمانوں کی طرف, اور مسلمانوں کو کروسیڈرز کو مارنے کے لیے ہر جگہ سے کمک اٹھا کے اس سائڈ کے اوپر ڈالنی پڑی. دس از ہاؤ اٹ بیکیم what it became. Ottoman Empire 16th century, that's when finally they occupied. اس وقت ہیں یس کیونکہ بالکل اسی طریقے سے ہیں جس طریقے سے انڈیا میں عربز ہیں. میں دوبارہ سے بتاتا ہوں, اسرائیل میں اسی طریقے سے عربز ہیں جس طریقے سے انڈیا میں عرب ہیں. اٹیک انڈیا میں عربز نہیں کیا تھا, اسی طرح اسرائیل پہ بھی اٹیک عربز نہیں کیا تھا. اب اس کے پاس کیا ہے یہ بتائیں مجھے, یہ دیکھنے والی بات ہے. کیا عرب ان کو عرب مانتے ہیں؟ اگر عرب ان کو عرب مانتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ جرمنی سے, اسپین سے, انگلینڈ سے, امریکہ سے امیگریشن لینے کی ضرورت ہے؟ وہ سیدھا عربستان میں کیوں نہیں آ رہے؟ وہ سیدھا سعودی عرب میں کیوں نہیں جاتے؟ وہ بالکل وہی عرب ہیں جس عرب کو انڈیا والے عربی نہیں مانتے, انڈیا والے مسلمانوں کو عربی نہیں مانتے, اسی طرح اسرائیل والے عربیوں کو عربی نہیں مانا جاتا, کیونکہ وہ مکس بریڈ ہو چکے ہیں وہاں پہ رہ کے. وہاں پہ جا کے جب ہم نے اٹیک کیے تھے, وہاں کی عورتوں کے ساتھ زنا کیا تھا, ام الولد بنائی تھی, اور آپ نے اس زنا کی اولاد پیدا کیے تھے, ام الولد کی اولاد پیدا کیے تھے. یہ وہی طرح کے عرب ہیں جن کو عرب نہیں مانگتے. اور بائی دا وے ایک انڈیا میں رہنے والے بندے کو مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے یہ بات, اور اگر انڈیا میں رہنے والے بندے کو بھی یہ بات مجھے سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اس کو انڈیا کی ہسٹری بھی نہیں پتا.